لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله. صلى الله عليه وسلم. صل على محمد. عزیزان گرامی، ہماری قوم کے معزز نوجوان اور قابل احترام بزرگ افراد، ایام عزائے فاطمیہ رواں دواں ہے اور ہر شیعہ علاقے میں، ہر شیعہ بستی میں، ہر شیعہ قریے میں ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس منعقد ہیں، چل رہی ہیں. اور یہ مجالس ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو زمانے والوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ امام حقہ کون ہے اور امام باطل کون ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جو امام کی تعریف کی گئی کہ بعض امام وہ ہے یدعون الی النار، بعض امام ایسے بھی ہیں کہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. پروردگار ایسے بھی امام ہوتے ہیں کہ فرش عزائے ایام فاطمیہ بچھاؤ، پوری حضرت زہرا کی تاریخ پڑھو، جب قاتل زہرا سمجھ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ جہنم تک لے جانے والا امام کون ہے، جنت تک لے جانے والا امام کون ہے. صلوات محمد والے محمد. ایام عزائے فاطمیہ یہ مجالس ہونا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلتا رہے کہ زہرا کون تھی، ان کی سیرت کیا تھی. دیکھیں، جب بھی چونکہ جو اس دن کی مجلس تھی، میں نے کہا تھا کہ آج حضرت زہرا سلام علیہ کے بچپن سے ابتدا کروں گا اور یقیناً وہیں سے ابتدا کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ جب بھی حضرت زہرا کا ذکر کرنا ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ ماں کا ذکر نہ ہو، کیونکہ پتا تو چلے ماں کون تھی. دنیا میں جو بھی آیا سوائے حضرت حوا کے، سب کی ماں موجود ہے. وہ اپنی اپنی ظرف اور ذہنیت اور مزاج اور ظرفیت کی بات ہے کہ کسی کی ماں وہ تھی کہ جس کے لیے قرآن نے لعنتیں بھیجی، اور کسی کی ماں وہ تھی جنہیں پیغمبر نے بارہا کہا کہ میں اسے بھولا نہیں سکتا. کون؟ حضرت خدیجہ. بارہا فرمایا کہ خدیجہ وہ جنہیں میں فراموش نہیں کر سکتا. بڑی لمبی بحث ہے کہ حضرت خدیجہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی یا پیغمبر سے پہلی بار ہوئی تھی. کافی بحث ہے اس میں. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی، وہ بیوہ تھی، بعد میں ان کی شادی حضرت پیغمبر سے ہوئی. اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کافی بڑی تھی، کافی عمر دراز تھی.
جو بھی کہیں جتنا بھی کہیں، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے میرے حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب میں نے آپ کو تنگ دست دیکھ کر کیا مالدار نہیں بنایا؟ اب جو ہم نے پوری تاریخ پڑھی تو ایک ہی خاتون ملی جس نے اپنی ساری دولت لٹا دی۔ اب میں سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ کسی عورت کی تعریف کرے کہ جو بیوہ ہو کر پیغمبر کی بیوی بنے، جو بیوہ ہو کر پیغمبر کی بیوی بنے۔ اللہ ایسی بیویوں کی تعریف نہیں کر سکتا، تعریف ایسی بیوی کی کرے گا جو باقرہ ہو۔ اب ہم نے جو تاریخ پڑھی ماشاءاللہ، وہ زمانہ کیسا تھا؟ حضرت خدیجہ کا زمانہ، خواتین کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، ہے نا؟ عورتیں اگر بچیاں پیدا ہو جائیں زندہ درگور کر دیا جاتا، بچیوں کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا۔ ایسے ماحول میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے وقت کی سب سے بڑی مالدار، اپنے وقت کی سب سے بڑی تاجرہ، اپنے وقت کی مردوں سے بھی کئی گنا زیادہ مصر میں شام میں تجارت کرنے والی خاتون۔ اچھا اگر صرف بات دولت کی ہوتی تو شاید ہم کہہ دیتے کہ چلو دولت تھی، مگر تاریخ اہل سنن نے بھی لکھا کہ حضرت خدیجہ سے بڑا اس زمانے میں کوئی ایسی خاتون نہ تھی جسے پاک دامن کہا جا سکے۔ ہماری شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کے لیے یہ مشہور تھا کہ ان سے زیادہ پاک دامن کوئی عورت نہیں ہے۔ صرف دولت کی بات نہیں تھی۔ اچھا رشتے دیکھیں، رشتے تو وہ وجہوں سے ہی آتے ہیں، یا تو خوب اچھا پیسہ ہو یا بہت اچھا کردار ہو، لیکن جس کے پاس دونوں ہی چیزیں ہوں، جس کے پاس پیسہ بھی خوب ہو کردار بھی خوب ہو، اس کے رشتوں کا کیا کہنا۔ روایت کے جملے ہیں حضرت خدیجہ کے لیے بڑے بڑے تاجر اپنے رشتے بھیجا کرتے تھے، ہم سے شادی ہو جائے۔ پتہ ہے حضرت خدیجہ کیا فرماتی تھی؟ میں انتظار کر رہی ہوں اس شخص کا جو روحانی اعتبار سے اعلیٰ ہوگا۔ اگر آپ ایک ہو پانچ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، ہزار ہو سو ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں جو پڑھوں اگر وہ ذہنوں تک نہ پہنچے تو مجھے فرق پڑتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں انتظار کر رہی ہوں ایسے شخص کا جو روحانی اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ دیکھیے زمانہ کیسا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، عورتوں کا حقوق پامال کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں سب سے بڑی پاکیزہ خاتون، سب سے بڑی مالدار خاتون قیامت تک کی عورتوں کو ایک سبق دے رہی ہے، اگر شادی کرنی ہو مال نہ دیکھنا، کردار دیکھ لینا، کردار اچھا ہوگا تو اللہ مال بھی دے گا۔ حضرت خدیجہ کا جملہ ہے نا، میں انتظار کر رہی ہوں کس کا؟ ایسے روحانی شخص کا جو کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ اب رشتوں پہ رشتے حضرت خدیجہ کے، مگر حضرت خدیجہ ٹھکرا رہی ہے۔ 1 2 3 ان کے چچا حضرت ورقہ بن نوفل۔ اچھا زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت خدیجہ سے یوں ہی شادی ہوگی، ہوگا کوئی خاندان نا؟ ہمارے نبی بھی اگر شادی کریں تو یوں ہی کسی خاندان میں نہیں کر لیں گے۔ اور لفظ کو بدل دوں، فاطمہ جیسی بیٹی کسی ایرے گہرے خاندان سے پیدا نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کوئی بھی خاتون ہوگی شادی ہو جائے تو اولاد بڑی بہترین ہو جائے گی، اما شکل سے خوبصورت ہونا اور ہے، کردار سے خوبصورت ہونا اور ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد پر۔
खदीजा भी कोई ऐसे वैसे खानदान से नहीं है, वरना फातिमा जैसी मासूमा किसी ऐसी वैसी खातून के बदन से कायनात में नहीं आ सकती। कौन है? हजरत खदीजा, अपने जमाने की पाकीज़ा। और सबसे बड़ी फजीलत यह है कि खवातीन में अगर सबसे पहले कोई पैगंबर पर ईमान लाया तो हम शियों के साथ साथ अहले सुन्नत भाइयों ने भी जो तस्लीम किया, उस खातून का नाम हजरत खदीजा है ना। सबसे पहले जो हजरत मोहम्मद पर ईमान खवातीन में लाई वो हजरत खदीजा है। हर जगह इख्तिलाफ है, मगर हजरत खदीजा के ईमान पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। समझ आ गया? फातिमा की माँ कैसी होगी? अच्छा, हजरत खदीजा के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? खवेलद। बोलते ना खदीजा बिनते खवेलद। ये जो खवेलद है ये भी ऐसे वैसे नहीं है, अपने कबीले के सरदार, दीन इब्राहिमी के पाबंद, हजरत इब्राहिम के आईन पर अमल करने वाले। और आपको बता दूं जरा जल्दी से बढ़ते हुए कि हजरत खदीजा के वालिद मोहतरम वो हैं कि जब यमन के बादशाह ने खाने काबा में पड़े हुए हजर अस्वद को उठाना चाहा, फिर समझिए लोग कहते हैं उनका खानदान बड़ा अच्छा था मदीने में, उनका खानदान बड़ा अच्छा था मक्के में, वो बड़े आला खानदान के थे। मगर जब यमन का बादशाह आया ना खाने काबा से हजर अस्वद उठाने के लिए, कोई एक बंदा भी तारीख में नहीं मिलता जो आगे बढ़ के कहने के लिए आया हो कि भाई ये अल्लाह का घर है, ये खाने काबा का हजर अस्वद है। तारीख में बढ़ के कहा एक बंदा आया, वो कोई और नहीं, खदीजा के वालिद हजरत खवेलद आके कहते हैं मैं इब्राहिम का मानने वाला, ये हजर अस्वद अल्लाह का भेजा हुआ है, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। ये खदीजा किसी अहरे गहरे खातून का नाम नहीं है, ये शरीफ खान वाले की है, शराफत का मुरक्का है, वरना हजरत ज़हरा यूं ही इनके शिकम से आ जाती। तो एक माँ हजरत खदीजा, जब हजरत खदीजा ने देखा कि नबी आ चुके हैं, चारों तरफ जोर शोर चलने लगा, तो चूंकि वो भी पढ़ी लिखी थी, हाँ हमारे कहा जाता है ना कि आप अपनी बीवियों से पहले, शादी के लिए जो जुमला कहा जाता है, आप अपनी बीवियों से पहले अपने बच्चों की माँ तलाश करें। तो जुमले पे गौर किया कभी आपने? आप बीवी तो किसी को भी बना सकते हैं, कैसी भी हो, कैसे भी रख लेंगे, लेकिन बच्चों की माँ वही होनी चाहिए जिसका किरदार भी अच्छा हो, जिसका इल्म भी अच्छा हो। क्योंकि आप शादी करने के बाद जब आप उसे लेकर आ जाएंगे तो आप तो कैसे भी उसके साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो जाएंगे, मगर जब बच्चे होंगे अगर वो किरदार वाली ना हुई तो आपका बच्चा गया, है ना। अगर वो पढ़ी लिखी ना हुई तो आपके बच्चों की तालीम खत्म। इसीलिए अपनी बीवी से पहले, नौजवानों के लिए ये है, अपनी बीवी लाने से पहले अपने आने वाले बच्चों के लिए माँ तलाश करें कि माँ कैसी होगी। ज्यादा अब आगे बढ़े, हजरत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक रूहानी आला किरदार का इंतजार कर रही हूँ। तो सुना हजरत मोहम्मद आए हैं, उनको पता चला कि शायद ये वही होंगे, तो आप सुनते रहते हैं माशाल्लाह। किसको भेजा था? हजरत मोहम्मद को अपने कारोबार के लिए रखा कि आप रहिए, सामान तिजारत साथ ले जाइए, लाइए, तिजारत कीजिए, मुआविनीन बनिए, और साथ में मैसरा को भी रखा जो गुलाम था। और जो मैसरा गया उसने वो सारी चीजें आपके ज़हनों में है कि बादल हमारे नबी के सर के ऊपर से, है ना, साया नहीं हो रहा था, और कहीं कहीं परिंदे आ रहे थे, कहीं अलग मौजूदात हो रहे थे। वो सारी बातें जब आकर उसने हजरत खदीजा को बताई तो एक मतलब हजरत खदीजा ने फरमाया बस जिसका इंतजार था वो मुझे मिल गया। हमारे लोग कहते हैं इंतजार करना बिदअत है, ईमान लाने से पहले खदीजा भी इंतजार कर रही थी, हम भी जमाने में आखिरी मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब खुद हजरत खदीजा ने इजहार किया मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अगर मोहम्मद ने फरमाया कि आपके घर वाले हमारे घर वालों से और हमारे घर वाले आपके घर वालों से बात करें, ये भी एक तरीका समाज में, माशरे में राइज हो
لہذا اس لیے کہ ہمارے گھر والے آپ کے گھر والوں سے، آپ کے گھر والے ہمارے گھر والوں سے بات کریں. بات ہوئی ماشاءاللہ خوب ذاکروں سے آپ سنتے ہیں، وہ ساری چیزیں پیش نہیں کروں گا کیونکہ شہزادی کے بچپن کی باتوں تک پہنچنا ہے اور مجھے کچھ پہنچانا ہے. اب تو ہو گیا. حضرت خدیجہ بڑی مالدار ہے نا، ہزاروں اونٹ پر تجارت کے سامان ہوتے ہیں. مجمع پرسوں سے کم ہے لیکن انشاءاللہ آج کا جو علمی بیان ہوگا وہ پرسوں سے کم نہیں ہوگا. ہزاروں اونٹوں پہ سامان، بڑے بڑے گھر محل. مگر جیسی شادی ہوئی آتے ہی فرمایا اے محمد میرا گھر آج سے آپ کا گھر، میرا مال آج سے آپ کا مال، آپ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے اسے خرچ کر سکتے ہیں. زمانے میں آپ نے بڑی بڑی اچھی محترم خواتین دیکھی ہوں گی مگر حضرت خدیجہ جیسی خاتون نہ ملے گی. اتنی بڑی تجارت، اتنے پیسے، اور آتے ہی کہہ دیا سارا آپ کا، جہاں چاہے خرچ کریں، جدھر چاہے خرچ کریں، جیسے چاہے خرچ کریں، سب کچھ محمد کے حوالے کر دیا. اب ساتھ رہتے ہوئے وہ وقت بھی آیا کہ مکے کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا ساتھ چھوڑ دیا. پتہ ہے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ جب آپ شادی کر رہی تھی تو ان کی سہیلیاں یہ کہہ رہی تھی آپ ایک غریب سے شادی کر رہی ہیں، آپ ایک فقیر سے شادی کر رہی ہیں. تو حضرت خدیجہ فرماتی تمہیں دکھ رہا غریب ہے مگر جس نظر سے میں دیکھ رہی ہوں وہ نظریں تمہارے اندر ابھی نہیں ہیں. جس نظر سے میں دیکھ رہی ہوں وہ نظریں ابھی تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی. کیا دیکھ رہی تھی حضرت خدیجہ؟ کہ ظاہراً یہ تو فقیر ہے مگر کائنات میں اس سے بڑا کوئی امیر نہیں، اور اتنا بڑا امیر ہے کہ امیر المومنین کا بھی امیر اسے کہا جاتا ہے. صلوات محمد وعلی محمد پر. اب حضرت خدیجہ تنہا ہے، مغموم رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. اللہ نے چاہا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت ہو. آ گیا. اب بالکل کام کھڑے کر کے سنیے، آنکھوں کو کھول کے سنیے. اللہ نے چاہا کہ حضرت فاطمہ کو زمین پر نازل کیا جائے. لہذا اللہ نے کہا میرے حبیب یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ آسانی سے دے دوں، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، لہذا تمہیں بڑی چیز کو لینے کے لیے بڑی جگہ آنا ہوگا. یہ بڑی چیز ہے، اسے اوپر سے نازل کرنا ہے، لہذا اوپر سے لینے کے لیے تمہیں خود بلندی پر آنا ہوگا. اما زہرا اس ذات کا نام ہے کہ اگر پیغمبر معراج پہ نہ جاتے تو زہرا زمین پر نہ آتی. زہرا کو آپ سمجھ نہ سکتے. زہرا اس وقت آئی ہے جب اللہ نے پیغمبر کو معراج پر بلایا ہے. اگر محمد معراج پر نہ جاتے تو شاید زہرا نہ جاتی. یا لفظوں کو بدل دوں کہ نور زہرا میں اتنی عظمت پوشیدہ تھی کہ اللہ نے زہرا کے نور کے صدقے میں محمد کو ایسی معراج عطا کی کہ قیامت تک کی سائنس سے فیل ہو گئی کہ معراج کسے کہا جاتا ہے. زہرا کے نور میں وہ عظمت تھی کہ قیامت تک کی سائنس سے فیل ہو گئی کہ یہ معراج کسے کہتے ہیں. وہ معراج نہیں پڑھنا ہے، مجھے حضرت زہرا ہی پڑھنا ہے. پیغمبر معراج پہ گئے. آپ سنتے رہتے ہیں جنتی سیب دیا گیا. جب کہیں آ کر حضرت فاطمہ رحم مادر میں منتقل ہوئی، جب حضرت فاطمہ رحم مادر میں آئی، وہ خدیجہ جو حاملہ ہونے سے پہلے مغموم تھی، محزون تھی، پریشان تھی، رنجیدہ تھی، ان کا غم ختم ہو گیا، رنجیدگی دور ہو گئی، غم دھیرے دھیرے چھٹنے لگا. ایک دن حضرت محمد نے پوچھا ہے خدیجہ حمل سے پہلے رنجیدہ رہتی تھی، کیا سبب ہے؟ جب سے آپ حاملہ ہوئی آپ خوش نظر آتی
کیا یا رسول اللہ کیا بتاؤ غم کیسے ہو؟ جب بھی غم کا خیال آتا ہے شکم سے بچہ آواز دیتا ہے ماں پریشان نہ ہونا میں آپ کی مشکل کشا بن رہی ہوں. عظمت زہرا سمجھے. فوراً پیغمبر نے فرمایا اے خدیجہ یہ بچہ نہیں ہے یہ بچی ہے جسے اللہ اس زمانے میں پیدا کرے گا. دیکھیں حضرت زہرا شکم مادر میں حضرت خدیجہ سے گفتگو کرتی تھی. حضرت خدیجہ جب پریشان ہو جاتی غم میں آتی حضرت فاطمہ شکم مادر میں بات کرتی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا آپ اپنی بچوں کی تربیت کے لیے نا بچپن سے سکھائیں. آپ جو آپ بات کرتے ہیں مائیں جو بات کرتی ہیں شکم میں رہنے والا بچہ سب کچھ سنتا ہے سمجھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک ایرانی بچہ ابھی زندہ ہے ابھی زیادہ عمر بھی نہیں ہوگی 10-12 سال عمر ہوگی وہ پیدائشی حافظ قرآن ہے. پیدائشی حافظ قرآن ہے. جب کسی نے پوچھا کہ آخر کیسے یہ پیدائشی حافظ قرآن بنا تو سائنس نے بڑھ کر آگے جواب دیا کہ اگر بچہ ماں کے شکم میں ہو جو چیز اس کے سامنے بار بار کی جائے گی بچہ اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی سیکھ لے گا. بچہ اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی سیکھ لے گا. آپ سمجھ لیجئے حضرت فاطمہ کی شجاعت کہاں سے آئی حضرت فاطمہ کا علم کہاں سے آیا حضرت فاطمہ کے پاس ساری خداوند عالم کے پیدا کی ہوئی مخلوق کا علم کیسے آیا. اما جو شکم میں سکھایا جائے وہ بچہ سیکھ لیتا ہے. قربان جائے عظمت خدیجہ پر. فاطمہ کی ماں ہے خدیجہ. فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار. خدیجہ فاطمہ کی بھی ماں دمے گرامی ہے. خدیجہ فاطمہ کی بھی ماں ہے. کتنا الگ کردار رہا ہوگا. شکم مادر میں ہے. حمل کے آثار دھیرے دھیرے میں نے کہا بچپن پیش کرنا ہے تو آج کی مجلس میں صرف بچپن. حضرت خدیجہ السلام علیہ حمل سے دھیرے دھیرے ولادت کا وقت قریب آنے لگا. ایک رات کی تاریکی آئی. حضرت خدیجہ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر انصار و مہاجرین کی کچھ خواتین کو بلا کر لاؤ. جا کر ہمارے ہاں جو بھی مکے کے اندر رہنے والی خواتین ہیں ہماری سہیلیاں ہیں ہمارے ساتھ رہنے والی ہیں ہماری رشتہ دار ہیں یا ہماری پڑوسیاں ہیں ان کو بلا کر لاؤ. دیکھیں عورتوں کے لیے سب سے سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ ولادت کا سب سے سخت لمحہ. عورتیں اس وقت چاہتی ہیں کہ اس وقت ان کے اپنے پاس ہوں. اب جو بھیجا نا تو پتہ ہے کیا ہے وہاں آس پاس رہنے والی خواتین نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جا کر خدیجہ سے کہنا کہ ہم نے پہلے کہا تھا محمد سے شادی نہ کرنا ورنہ تمہاری دولت ختم ہو جائے گی. تم نے ہماری بات نہیں سنی ہم تمہاری بات نہیں سنی. غمگین ہو کر حضرت خدیجہ گھر میں گئی. گھر میں پہنچی ہی تھی کمرے کے اندر لیٹی ہی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ نورانی شخصیات آنے لگی. ایسا نور کہ پورا کمرہ جگمگانے لگا اور چاروں طرف سے جب آنے لگی تو سب سے پہلے 4 خواتین آئی اور آتے ہی حضرت خدیجہ کو سلام کیا. السلام علیکم یا خدیجہ الکبریٰ. اے خدیجہ کبریٰ آپ پر ہمارا سلام. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام آپ پر بھی سلام ہو مگر یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون. ایک مرتبہ ایک خاتون آگے بڑھی. آپ نے پہچانا نہیں میں آدم کی بیوی حضرت حوا میں آدم کی زوجہ حضرت حوا. دوسری کی طرف توجہ آپ کون کا پہچانا نہیں میں حضرت سارہ. تیسری کی طرف توجہ آپ کون کا پہچان نہیں مادر موسیٰ حضرت آسیہ. چوتھی کی طرف توجہ ہوئی آپ کون کا پہچانا نہیں میں مادر عیسیٰ حضرت مریم. اب آپ دیکھ لیں حضرت زہرا کی ولادت کے وقت ایک نور کا سلسلہ جاری ہے. حضرت حوا آ گئی حضرت سارہ آ گئی حضرت آسیہ آ گئی حضرت مریم آ گئی. عزیزان محترم ہم شیعان حیدر کرار کے ساتھ ساتھ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ چاروں شخصیات محترم ہیں. سب نے یہ مانا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے زمانے میں عورتوں کی سردار تھی. حضرت حوا اپنے زمانے میں تمام خواتین کی سردار. حضرت سارہ
اپنے زمانے میں تمام خواتین کی سردار، حضرت آسیہ اپنے زمانے میں تمام خواتین کی سردار، حضرت مریم اپنے زمانے میں تمام خواتین کی سردار۔ پروردگار زہرا کی ولادت کے وقت اپنے زمانے کی سردار خواتین کو کیوں بھیجا؟ کہ میں بتانا چاہتا ہوں اب وہ آ رہی ہے جو سارے زمانے کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ وہ سردار تھی مگر اپنے زمانے میں فقط اپنے وقت کے لیے، لیکن حضرت زہرا یہ ہر زمانے کی خواتین کے لیے سردار ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم اور روز قیامت تک کی خواتین کی جو سردار ہیں انہیں زہرا کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ شخصیات آ گئی، ولادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت زہرا کی ولادت سے ایک ایسا نور پیدا ہوا جو پورے مکے میں رات کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہوا دن کے اجالے میں تبدیل کر رہا تھا۔ حضرت زہرا جو پیدا ہوئی، ان کی ولادت کے نور نے پورے مکے کو، رات کی تاریکی کو بھی دن کے اجالے میں تبدیل کیا۔ اب لوگوں نے دیکھا یہ کیا معجزہ ہو رہا ہے، رات میں دن، انہیں پتا نہیں ہے زہرا وہ ہے جو رات اور دن پر ہی نہیں بلکہ جنت و جہنم پہ بھی اختیار رکھتی ہے۔ حضرت زہرا کی ولادت ہوئی، جیسی ولادت ہوئی حضرت اسما کا بیان ہے کہ وہاں ہم نے کوئی غلاظت نہیں دیکھی۔ حضرت زہرا کو جو بطول کہا جاتا ہے، بطول کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے یہاں کوئی گندگی نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو، ابتدا سے انتہا تک کوئی غلاظت نہیں۔ اب اس کے بعد جنت سے حوریں آئیں، حوروں نے حضرت زہرا کا طواف کیا۔ میں نے کہا بچپن پڑھوں گا۔ حضرت زہرا کا طواف کیا۔ کچھ خواتین، کچھ حوریں جو جنت سے آئی تھی، کسی کے ہاتھ میں تشت میں پانی تھا، کسی کے ہاتھ میں جنت کے کپڑے تھے، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ جیسے ہی وہ زمین پر آئی، کسی نے حوض کوثر کے پانی سے نہلانا شروع کیا، کسی نے جنت کے کپڑے سے صاف کرنا شروع کیا، کسی نے جنت کے پھولوں کو حضرت زہرا پہ ڈالنا شروع کیا، اور ڈالنے کے بعد حضرت اسما کے ہاتھوں میں دیا۔ حضرت اسما لے کر گئی، کہا آماد یا محمد، آپ کی بیٹی آ گئی، اپنی بیٹی کو سنبھالیے۔ حضرت محمد نے اپنی بیٹی کو لیا، گلے سے لگایا، لگا کر فرمایا میری لال تو ہی وہ ہے جو دنیا کو بتائے گی عورت کسے کہا جاتا ہے، عورت کا کردار کیا ہوا کرتا ہے، تو بتائے گی۔ کیونکہ اس زمانے میں ہوا کیا تھا، ابھی محمد کے زمانے تک یہی تھا نا کہ جیسی بچیاں پیدا ہوتی قبروں میں ڈال دی جاتی تھی، مگر اللہ نے حضرت محمد کو فاطمہ جیسی بیٹی دے کر بتایا کہ تم جو زندہ درگور کر رہے ہو نا، تم فاطمہ سے سیکھو کہ بیٹیاں کتنی فضائل کی مالکہ ہو سکتی ہیں، بیٹیاں اپنے اندر کتنے کمالات حاصل کر سکتی ہیں۔ اب حضرت زہرا کی ولادت ہوئی۔ ہمارے یہاں بچہ کیسے پلتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، سب نے دیکھا ہے، بچے کے پلنے کا انداز الگ ہوتا ہے، مگر نبیوں اور اماموں کے بچے کے پلنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کیسے کہ ہمارے یہاں جو بچے جتنا سال بھر میں بڑے ہوں گے، روایت کے جملے حضرت زہرا اتنا 6 مہینے میں بڑی ہو رہی تھی۔ ہمارے بچے جتنا سال 2 سال میں بڑے ہوتے، حضرت زہرا اتنا 5 سے 6 مہینے میں بڑی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے، سمجھ لینا، اپنا مقابلہ کبھی نبی سے نہ کرنا۔ تمہارے بچے اور ہیں، نبی کے بچے اور ہیں۔ جب بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر یہ امت اور نبی ایک جیسی کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ حضرت
حضرت زہرا کہاں پروان چڑھ رہی ہے؟ حضرت خدیجہ کی آغوش میں، حضرت محمد عربی کی آغوش میں۔ ایک دن آپ نے سنا ہے نا، حضرت ام سلمہ نے بھی حضرت خدیجہ کے بعد ان کو پالا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت خدیجہ کے بعد، یہ بچپن کی ہی بات ہے، حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ام سلمہ انہیں پال رہی تھی تو ایک دن کسی مکے کی عورت نے آ کر کہا اے ام سلمہ ان کو اچھے سے سکھا دیجئے گا کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، اصول کیا ہے، تہذیب کیا ہے، آداب کیا ہے۔ سنیے حضرت ام سلمہ نے اس کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے فرمایا او بے غیرت عورت، تو سمجھ رہی ہے کہ زہرا مجھ سے سیکھے گی؟ یہ تیری کم علمی ہے، میں تو ہر روز اس لیے جاتی ہوں تاکہ زہرا سے سیکھوں اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ تو یہ سمجھتی میں سیکھوں، میں سکھاؤں، میں سیکھ رہی ہوں۔ اچھا حضرت زہرا بچپن سے ہی، چونکہ میں نے ایک بار نہیں دسیوں بار یہ جملہ کہا ہے کہ انسان کے خاندانی خون کا اثر بچوں تک پہنچتا ہے۔ خون کا اثر کوئی مانے یا نہ مانے، خون کا اثر تو پہنچتا ہے، خون کا اثر پہنچتا نہیں پہنچتا ہے، حتماً پہنچتا ہے خون کا اثر بچوں تک۔ جو کچھ بھی خاندان میں جو کچھ بھی رہا ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ اثر نسلوں تک ضرور جائے گا۔ خاندان اگر عالموں کا ہے تو علم تھوڑا بہت ضرور وہاں تک پہنچے گا، خاندان اگر عقل مندوں کا ہے تھوڑی بہت عقل وہاں تک ضرور پہنچے گی۔ تو جو بھی خاندانی چیز ہو وہ ضرور پہنچتی ہے۔ حضرت زہرا کا بچپن ہے، کہیں سے ہمارے یہاں بھی آتا ہے نا، وہ اس زمانے میں جو بولتے ہیں دعوت نامہ کارڈ لکھا ہوتا ہے، فلاں تاریخ میں شادی ہے، فلاں تاریخ میں بارات جائے گی، فلاں تاریخ میں ولیمہ ہوگا۔ حضرت خدیجہ کے پاس بھی ایک دعوت نامہ آیا۔ اب جو دعوت نامہ آیا ذہن میں ہر وقت تھوڑی آدمی کے رہتا ہے، آج کے زمانے کی طرح تھوڑی ہے کہ ایک دم پورا لکھا ہوا ہوتا تھا، پھول بنا ہوا ہوتا تھا، اسٹینڈر نہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے اوپر جو ماشاءاللہ خرچ ہوتے تھے وہ کم سے کم کچھ نہیں تو ایک دو غریب فقراء کو 5-6 دنوں تک جتنا کھلانے میں صرف ہو جائے تو کم سے کم اتنا تو خرچ ہو ہی جاتا ہے، بہترین اس زمانے کا۔ مگر اس زمانے میں ایک بندہ گیا، آواز لگائی، چلا گیا، ذہن میں یاد رہ گیا تو سبحان اللہ، نہیں یاد رہا تو ماشاءاللہ۔ اب کیا ہوا، حضرت خدیجہ سلام علیہا کو جو یاد آیا تو ولیمے کا وقت ہی تھا۔ اتفاق کی بات، ولیمے کا وقت ہی تھا، اور اگر اس وقت نہ جائے تو جیسے اس زمانے میں لوگ برا مان جاتے ہیں ویسے اس زمانے میں بھی، اچھا نہیں معلوم اس زمانے میں کتنا برا مانتے ہیں، کچھ تو خوش ہوتے ہیں چلو کم سے کم میں نے کم بنوایا تھا بچ گیا، کچھ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی سوچا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، کچھ سوچیں گے چلو ہم نے تو یہ ذہن میں خیال رکھا تھا وہ آئے گا یہ نہیں آئے گا، یہ آ گیا وہ نہیں آیا، چلو برابر ہو گیا معاملہ۔ تو یہ سب اس زمانے کی کہانیاں ہیں۔ اس زمانے میں فراخ دلی تھی، اس زمانے میں دریا دلی تھی، اس زمانے میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت خدیجہ کا ولیمہ کتنے دنوں تک چلا، کتنے مکے کے لوگوں نے کھایا، کتنا کھایا۔ اب بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو دبلے پتلے تھے وہ اتنے موٹے ہو گئے تھے کہ بھاگ نہ سکے، اور جو بھاگ کر بھاگنا بھی چاہ رہے تھے تو کہیں گر گر کے بھاگ رہے تھے، کہیں پل پل کے بھاگ رہے تھے۔ صلوات محمد ہاں، کھانے کا اثر ہوتا ہے ہمارے بدن پہ، ہم جیسا کھائیں گے ہماری باڈی ویسے ہوگی، بہت اثر ہوتا ہے کھانے کا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ علماء ذاکرین سے کہ جن مجلسوں میں کھانے کا اہتمام ہو، اب کوئی چھپ نہیں رہے گا، جن مجلسوں میں کھانے کا اہتمام ہو وہ امام بارگاہ پوری ہے نا، اور جہاں کھانے کا اہتمام نہ ہو تو وہاں تعداد میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا معاملہ کیا ہے، کیا مجلسیں صرف کھانے کے لیے ہیں؟ لیکن ہمیں ایک بات اور سمجھ آئی کہ کھانے کا بھی اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا
بھی کھانے کا اہتمام کیا اور کر کے بتایا جو کیسے بھی نہ آئے وہ کھانے سے ضرور آ جائے. صلوات محمد والے. جو کیسے بھی نہ آئے وہ کھانے کے نام پر. ارے بھائی ابو لہب جیسا بندہ آ گیا, ابو لہب جیسا بندہ آ گیا. کس لیے آ گیا؟ پیغمبر کی باتیں سننے آیا. ہاں میں نے کیا جملہ کہا پہلے کہ کھانے کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. پہلی تبلیغ جو اسلام کی ہونا تھی اس کے لیے بھی پیغمبر نے کھانے کا انتظام کیا. اب یہ جو ابو لہب آیا یا کیا محمد کی باتیں سننے آیا؟ کس لیے آیا بھائی؟ کس لیے آیا؟ سب کہہ رہے نا, ورنہ اگر یہ پیغمبر کی باتیں سننے آتا تو کھانے کے بعد جب حضرت محمد کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے تو یہ نہ کہتا ان کی باتیں نہ سنو یہ جادوگر ہیں. اچھا اگر پہلے دن کہہ دیا تو دوسرے دن بھی کھانے کا اہتمام تھا. اسے پتا تھا کہ پیغمبر تقریر کریں گے, اللہ کی باتیں پیش کریں گے, کم سے کم دوسرے دن نہ آتا. پتا تھا نا ابو لہب کو کہ محمد کھڑے ہوں گے, مگر دوسرے دن آنا بتاتا ہے کہ محمد کی تبلیغ اور ہے, کھانا کھانا اور ہے. اچھا دوسرے دن بھی کھا لیا, اب تو نمک حلالی کر لے. ایک دن محمد کا کھا لیا تھا, دوسرے دن کھا لیا, اب تو نمک حلالی کر. لیکن نا آج بھی کھڑا ہوا کہ پاگل ہیں, دیوانے ہیں, مجنوں ہیں, کوئی سننا نہیں, اور کھڑا ہوا. جس کو زمانہ کافر کہتا ہے اور لہب پر بھیجا, میرے بھتیجے محمد جو کہنا ہے کہیے. جب یہ تینوں دن تک آیا, صرف ابو لہب نہیں بلکہ ابو لہب کے ساتھ رہنے والے حوالی موالی, ساتھی واتی, ارد گرد, پہلو بغل, آس پاس رہنے والے آتے رہے جاتے رہے. محمد کی باتیں سننے کے لیے نہیں, صرف اور صرف کھانے کے لیے. محمد نے بھی سوچ لیا تھا تم کھانے کے نام پر ہی صحیح آؤ, مگر اللہ کا پیغام کھانے کے نام پر ہی صحیح مگر تمہارے دلوں تک پہنچا کر رہوں گا. صلوات محمد والے محمد پر. تم مانو نہ مانو مگر کھانے کے بہانے تمہارے ذہنوں تک, تمہارے دلوں تک پیغام خدا کو پہنچا کر رہوں گا. پہنچایا محمد. تو حضرت خدیجہ اب ولیمے کے لیے تیار نکلی. یاد آیا میرے پاس تو اچھا کپڑا ہے مگر شہزادی فاطمہ کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے. خیال کن کو آیا ہے؟ حضرت خدیجہ کو. میرے پاس کپڑا ہے اچھا مگر فاطمہ کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے. ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ کے قریب آئی, کہا بیٹی میں سوچ رہی ہوں کہ آج ولیمے میں نہ جاؤں. کیا کہا؟ بیٹی میں سوچ رہی ہوں کہ آج ولیمے میں نہ جاؤں. اما یہ زہرا ہیں, یہ عالم غیر معلمہ ہیں, یہ عالم غیب ہیں. ایک مرتبہ فرمایا اماں کپڑے وپڑے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں ذہن کی بات تھی. حضرت خدیجہ نے ذہن میں سوچا تھا میرے پاس کپڑا ہے, زہرا کے پاس اچھا نہیں ہے, مگر جیسی قریب کی بیٹی سوچ رہی ہوں نہ جاؤں کہ اماں کپڑے سے کچھ نہیں ہوتا. مگر ہمارا الگ دستور ہے, مسجد میں جانا ہو کوئی بھی چل جائے گا, ہاں مگر یہی دعوت میں جانا ہو نکالو بھائی ایک دم اچھا والا, ایک دم اسٹینڈرڈ والا, کہیں سے بھی کوئی داغ نہ ہو, کوئی دھبا نہ ہو, کوئی نشان نہ ہو, بہترین پرفیوم لانا. مسجد میں کیسے بھی چلے جانا, دعوت میں جب جانا ہو بہترین پرفیوم لگانا, بہترین عطر لگانا, بہترین خوشبو لگانا, پھر دعوتوں میں جانا. مگر مسجدوں میں جانا ہو کیسے بھی چلے جانا. کیا یہ دین کی تعلیم ہے؟
ना मेरे अजीजों, जितना दावत को अहमियत देते हो, कम से कम उतना अल्लाह के घर को अहमियत दे दिया करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, जितनी हम दावतों में जाने के लिए अपने आप को अहमियत देते हैं कि ये स्टैंडर्ड कपड़ा हो, बेहतरीन अतर लगा हुआ हो, बदन से खुशबू आ रही हो, यही एहतमाम हमें नमाज के लिए भी करना चाहिए, मस्जिद में जाने के लिए भी करना चाहिए कि कपड़ा बेहतरीन हो, खुशबू बदन से निकल रही हो, फिर हम खुदा की बारगाह में जाएं। अब हजरत ज़हरा ने फरमाया, नहीं माँ, कपड़े से कुछ नहीं होता, क्योंकि इज्जत कपड़ों से नहीं है। इज्जत किससे है? हमारे सारे इमाम ने फरमाया, इज्जत कपड़ों से नहीं है, इज्जत दो चीजों से है, या तो इल्म से है या अखलाक से है। इज्जत दो ही चीजों से, या इल्म से है या अखलाक से है। अब समझ आ गया जमाने वाले क्यों हजरत ज़हरा की इज्जत किया करते थे, क्योंकि न इनसे अच्छा किसी का अखलाक था, न इससे ज्यादा किसी का इल्म था, और इज्जत इन्हीं दो चीजों से। अभी कभी दफा हजरत खदीजा ने फरमाया, बेटी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दावत में जाना कैंसिल कर देते हैं, नहीं जाते हैं, कहीं और किसी और जगह दावत में चले जाएंगे। तो शायद आखिरी गुफ्तगू हजरत फातिमा ने फरमाया, मादरे गिरामी, मैंने अपने बाबा जान से सुना है कि औरत का बेहतरीन लिबास तक़वाए इलाही है। पैगाम, मैं हर मजलिस में पैगाम देता हूँ, औरत का बेहतरीन लिबास तक़वाए इलाही है। हमने ऐसा लिबास पहन लिया जो लिबास बहुत स्टैंडर्ड, बहुत आली, लेकिन अल्लाह का कोई तकवा नहीं। अब हमने पहना तो रियाकारी के लिए, हमने पहना तो नामहरम को दिखाने के लिए, हमने पहना तो अपने मिजाज के एतबार से अय्याशी करने के लिए। शहजादी क्या फरमाती है? मेरे बाबा ने फरमाया बेहतरीन लिबास तकवा है। अगर किसी के पास तकवा है, वो कैसा भी लिबास पहन ले, वो बेहतरीन लिबास है। कैसा भी लिबास पहन ले, वो बेहतरीन लिबास है। लेकिन अगर किसी के पास तकवा नहीं है, तो कितना स्टैंडर्ड लिबास भी पहन ले, वो बेहतरीन लिबास नहीं है। बेहतरीन लिबास क्या पैगंबर ने फरमाया? तकवा-ए इलाही। उसके बाद हजरत ज़हरा ने फरमाया, मादरे गिरामी, मैंने अपने बाबा से सुना है कि मेरे बाबा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतरीन जेवर और आराइश हया और शर्म है। आराइश समझते हैं ना? इस जमाने में हम उसे मेकअप कहते हैं, इस जमाने में हम उसे मेकअप कहते हैं। आराइश सजावट, जेवर आप समझते हैं, जेवर इस्तेमाल होता है भाई जो कानों में, नाकों में, गलों में, हाथों में, पैरों में। ये जेवर पैगंबर ने फरमाया, शहजादी फरमाती कि मेरे बाबा ने फरमाया बेहतरीन जेवर हया है, शर्म है। अगर किसी खातून के पास हया और शर्म है, कानों में कुछ नहीं तो भी बेहतरीन जेवर है। लेकिन अगर किसी खातून के पास सब कुछ है मगर हया और शर्म नहीं, तो कोई जेवर नहीं। ये मेरे जुमले हैं जो आप इतनी खामोशी से सुन रहे हैं, ये पैगंबर के जुमले हैं कि बेहतरीन जेवर हया और शर्म है। अगर आपके मेकअप के साथ हया है तो ये बेहतरीन जेवर है, लेकिन हया नहीं तो कोई जेवर नहीं, कोई आराइश नहीं, कोई सजावट नहीं। यजीदों, हजरत ज़हरा की बचपन की बात है, इंशाअल्लाह ताला कल अर्ज करूंगा हजरत ज़हरा की शादी का रिश्ता और रुखसती और दुल्हन बनकर हजरत ज़हरा का अली के घर तक जाना। इंशाअल्लाह कल इसे पेश करूंगा, लेकिन आज बचपन की बातें पेश करते करते थोड़ी सी और बात पेश करके मसाइल की तरफ बढ़ूं। हजरत ज़हरा पता है तमाम दुनिया की ख़वातीन के लिए जो नमूने अमल हैं, वो नमूने अमल इसी तरह हैं कि बेटियां अपने बाप के लिए बोझ न बने, बाइसे शर्म न बने, बल्कि इज्जत में अफजाई का सबब बने। बेटियां अपने बाप की मददगार हो, बेटियां
اپنے باپ کا سر بلند کرنے والی ہو، بیٹیاں اپنے باپ کا سر جھکانے والی نہ ہو۔ یہ حضرت زہرا کا درس ہے قیامت تک کی عورتوں کے۔ کیسے؟ حضرت زہرا دیکھتی میرا بابا تھکا ہوا آ رہا ہے، پانی سب سے پہلے لے کر آتی۔ حضرت زہرا دیکھتی میرا بابا گیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں ہمارا نبی نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ہی ابو جہل نے دیکھا فوراً اونٹوں کی اوجھڑیاں لے گیا، لے جا کر حضرت محمد عربی کے پشت پہ رکھ دیا۔ جناب زہرا کو جیسے ہی سنائی دیا کہ ان کے بابا کی پشت کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئی ہیں، حضرت زہرا جو کم سن تھی بچپنے میں مکمل پردہ کیا، پردہ کر کے نکلی اور زمانے کی عورتوں کو یہ سبق دیا جب بھی نکلنا پردے کے ساتھ نکلنا، بغیر پردے کے نہ نکلنا۔ اور جو نکل کے گئی تو روایت کے جملے ہیں، ہر مکے کی گلی میں رہنے والا شخص کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو خدیجہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی آ رہی ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو خدیجہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ وہاں پہنچی اور پہنچ کر اپنے بابا کی پشت سے اوجھڑیوں کو صاف کیا، دھولا، واپس گھر آ گئی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا جب حضرت محمد باہر نکلتے لوگ پتھر مار مار کر حضرت محمد مصطفیٰ کو زخمی کر دیتے، خون نکل رہا ہوتا، جیسے ہی گھر میں آتے زہرا بٹھاتی، ان کے خون کو دھلاتی، صاف کراتی، مرہم پٹی لگاتی۔ محمد عربی روتے ہوئے فرماتے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ ہاں زادارو مشاہد تجا دیا۔ کیوں کہا حضرت محمد نے کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ حضرت زہرا نے بیٹی ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کا وہ خیال رکھا کہ باپ کو کہنا پڑا بیٹی تو بیٹی نہیں ہے بلکہ تو ایک ماں کی طرح میری خدمت کر رہی ہے، تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ ہاں زادارو، یہ اپنے باپ کی خدمت کرنے والی زہرا جس کے مصائب کے ایام ہیں، ان دنوں میں اگر انسان تنہائی میں نماز پڑھنے کے بعد بھی صرف ایک مرتبہ سوچ لے کہ حضرت زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، حضرت زہرا 75 یا 95 دنوں تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زندہ رہی، انسان اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے گا۔ اجورکم علی الزہرا، ضرور ہے چند جملے پیش کر دوں۔ میں نے مشاہد کو پیش کیا، حضرت زہرا کی شہادت ہوئی اور بہت ہی چھوڑ کر میں نے مشاہد پیش کیا تھا، لیکن آج ان چھوٹے ہوئے چند ٹکڑوں کو پیش کر رہا ہوں۔ میرا یقین کہتا ہے کہ آپ نہ اپنے آپ کو روک پائیں گے، نہ اپنی آنکھوں کو روک پائیں گے، نہ اپنے ذہنوں کو روک پائیں گے۔ پتا ہے جو حضرت زہرا کی شہادت ہو گئی، مولا علی نے غسل دیا، ایک کمرے میں رکھا، بچے چھوٹے ہیں نا، بچوں کو بلایا، بچوں جاؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اب تم اپنی ماں کو کبھی دیکھ نہ سکو گے، یہ آخری رخصتی ہے، یہ آخری زیارت ہے، یہ آخری دیدار ہے، بچوں جاؤ۔ عزادارو زینب آگے بڑھی، ماں کا دیدار کر کے کنارے ہو گئے، یہی مشاہد ہوگا اور مجلس مکمل ہوگی۔ حضرت ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا، ایک کنارے ہو گئی۔ حضرت امام حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا، ایک کنارے ہو گئی، مگر حسین ایک دیوار کے گوشے میں کھڑے ہیں۔ علی نے آواز دی بیٹا جاؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہنا بابا نا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں ماں کے بلائے بغیر چلا جاؤں۔ اللہ دارو یہ کہنا تھا، فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ برابر ہوئے، آجا میرے حسین، میری گود میں آجا، آخری دیدار کر لے۔ اجورکم علی الزہرا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔
اس غم کے بدلے اللہ آپ کے سارے غموں کو ختم فرمائے۔ ماں اور بیٹے بلک بلک کر رو رہے ہیں، آپ یہ مصاحب سنتے رہتے ہیں، ماں اور بیٹے بلک بلک کر رو رہے ہیں، ان کے رونے سے قبر میں رسول رو رہے ہیں، ان کے رونے سے جبریل و میکائیل رو رہے ہیں، ان کے رونے سے زمین و آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جا کر علی سے کہو اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کرو، اگر یہ روتے رہے قیامت آ جائے گی۔ حضورکم الزہرا جدا کیا گیا، اور آپ نے سنا علی نے رات میں بلوایا، سلمان آ جاؤ ہمارے گھر میں میت ہو گئی۔ سنا نا آپ نے؟ سلمان آئے، گلے لگا کر خوب گریہ کیا، کیا فرمایا تھا سلمان؟ وہ دن یاد کرے جب فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، فاطمہ کی اونٹ کی مہار پکڑ کر آپ میرے گھر تک فاطمہ کو لائے تھے۔ سلمان آپ چلو فاطمہ کو قبر تک پہنچانا ہے۔ حضورکم الزہرا فاطمہ کا جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ چلا۔ پہلے وصیت کی تھی، اے علی میرے جنازے کی خبر فلاں فلاں کو نہ کرنا۔ علی نے گھر سے جنازہ نکلنے سے پہلے فرمایا، زینب خاموشی سے جانا ہے، ام کلثوم گھر کے قریب تک جانا مگر خاموشی سے جانا۔ اے حسن و حسین تم قبر تک جاؤ گے مگر خاموشی سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو مدینے کی گلیوں میں تم روتے ہوئے جاؤ کسی کو خبر۔ اے حسن و حسین خاموشی سے جانا۔ اللہ اللہ کیا مظلومی ہے، کوئی دنیا کا ایسا بیٹا نہیں ہے کہ ماں مر جائے اور وہ ماں کے جنازے میں خاموشی سے جائے۔ حسن و حسین اندر سے گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے جا رہے، آواز نہیں نکل رہی۔ اب جنازہ پہنچا، کہاں پہنچا؟ جنت البقیع۔ مجھے پتا ہے جب انسان تھوڑی دیر تک روئے نا تھکن ہو جاتی ہے، مگر مسلسل کوئی رونا اہل بیت سے سیکھے۔ بس یہ آخری جملہ ہوگا اور مجلس مکمل ہو جائے گی، انشاءاللہ کل دیوان دوں گا۔ جنازہ جنت البقیع پہنچا، جیسے جنت البقیع پہنچا نا داداروں میں بتائیے کون اندر جائے گا؟ محرم ہی اندر جاتا ہے نا، کوئی نامحرم تو نہیں جاتا نا خواتین کے لیے۔ عزاداروں کے اتنے افراد ہیں، حسن و حسین چھوٹے ہیں، قبر میں کون جائے؟ تنہا مظلوم علی کھڑا ہے، اکیلا فاطمہ کی میت کو ہاتھ میں لیا، لے کر آسمان کی طرف رخ کیا، پروردگار دانا بڑی مظلومہ ہے، اس کے رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی۔ ارے قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں، ارے ایک مرتبہ جو جھک کر دیکھا رسول کے دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی لاؤ فاطمہ کا لاشا میرے حوالے کر دو، میں فاطمہ کی لاش کو سنبھالوں گا، فاطمہ کے جسم اطہر میرے حوالے کر دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہم سب کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، جو حاضرین ہیں سب کی تمام دلی جائز حاجات کو مقبول فرما۔ پروردگار جن مومنین مومنات نے ان مجالس میں شرکت کی ہے، چاہے مجلس میں شرکت کے ذریعے، تبرک کے ذریعے، فرش ادا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے جن افراد نے ان مجالس میں شرکت کی ہے، پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی حاجتوں کو مقبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، پروردگار وقت کے امام
امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم